حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان نہیں رہتا۔ جہاں سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اگر آسیبی معاملات سے اور اجنہ و شیاطین کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، اپنے مکان کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ اور ویسے بھی قرآن شریف پڑھنے کی تعلق سے بے شمار جگہوں پر بار بار تاکید آئی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن عظیم کی یہ دو سورتیں کثرت سے پڑھا کرو، سورہ بقرہ شریف اور سورہ آل عمران، کیونکہ ان دونوں سورتوں کے جب تم کثرت سے ان کی تلاوت کیا کرو گے تو یہ میدان محشر میں یہ دونوں سورتیں دو بادل بن کر سامنے آئیں گی جو پڑھنے والے کے سر پہ سایہ کریں گی۔ یہ دو سورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو نہایت روشن دار چمکتی ہوئی اور روشن منور صورتیں ہیں جو اپنے پڑھنے والوں پر دو بادل کی طرح یا دو سائبان کی طرح آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی۔ تو خیر قرآن عظیم اور فرقان حمید سے کہیں سے کوئی بھی سورہ پڑھی جائے، ہر سورہ، ہر پارہ، ہر آیت پڑھنے کا اپنا اپنا ایک لطف ہے، ثواب تو سبھی میں ہے۔ قرآن شریف کے ایک حرف پہ 10 نیکی، جیسے آپ نے کہا الف لام میم، تو اب اس میں 3 حرف ہو گیا الف لام میم، تو الف لام میم کہنے پہ آپ کو 30 نیکی ملی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اب سورہ یاسین شریف کو دیکھ لیجئے، وہ تو قرآن پاک کا دل ہے۔ جیسے انسان کا ایک دل ہوتا ہے اور دل ہی مین ہوتا ہے، دل اگر زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، اور وہی دل کی حرکت جب بند ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اچانک اگر دل کی حرکت بند ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ہارٹ اٹیک آ گیا۔ کیا ہو گیا؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا، کہ دل پھٹ گیا، دل کی حرکت بند ہو گئی۔ تو جو انسان کے جسم میں ایک وہ گوشت کا لتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، یہ دل بڑا قیمتی ہے، بڑا نایاب تحفہ ہے رب کا، بڑی عظیم نعمت ہے پروردگار کی، کہ اگر دل زندہ ہے تو کیا کہنا، دل سے باڈی کا جو ہے وہ سارا نظام جو ہے چلتا رہتا ہے۔ تو دل بہت ہی اہم ہے۔ ایسے ہی قرآن شریف کا دل سورہ یاسین شریف ہے۔ قرآن پاک کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین شریف ہے، اور سورہ یاسین شریف کی بے پناہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ سورہ یاسین شریف قبرستان میں پڑھا جائے یا گھر میں پڑھا جائے، مکان میں پڑھا جائے، دکان میں پڑھا جائے، کہیں بھی اس کی تلاوت کی جائے یا جس نیت سے جس مقصد سے پڑھا جائے، تو پڑھنے والے کو ہر مقصد میں جو بھی اس کے نیک اور جائز مقاصد ہوں گے اس میں اس کی ہر مقصد کی تکمیل ہوگی۔ وہ بیماری کے لیے اگر بیماری کی نیت سے پڑھ رہا ہے تو اس کو شفا مل جائے گی۔ آسیبی اثرات ہیں، معاملات ہیں، یا جادو ٹونا اثر ہے، نظر بد ہے، ان سب چیزوں کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس میں اس کو شفا ملے گی۔ آسیب ہیں، بلیات ہیں، اثر آفات و بلیات ہیں، زمینی آسمانی بلاؤں سے اور جادو سے، اجنہ و شیاطین کے شر سے محفوظ رہنے کی نیت سے پڑھ رہا ہے تو اس میں اس کو شفا ملے گی۔ کاروبار میں ترقی کی نیت سے پڑھ رہا ہے تو کاروبار میں ترقی کے لیے بہت مفید ہے اور کارگر ثابت ہے۔ جس مقصد سے بھی پڑھ رہا ہے اس کو اس میں کامیابی ملے گی۔ اور ویسے تو تنگ دستی اور غربت اور مفلسی کے لیے حدیث پاک میں مالک کونین امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بعد نماز مغرب سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرو۔ جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا رہے گا وہ کبھی تنگ دست اور مفلس نہیں ہوگا۔ جو مفلوک الحال ہے، جو غریب ہے، تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، کاروباری معاملات ٹھیک نہیں ہے، تو ایسا شخص اگر اس نیت سے پڑھے اس کو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے باب رزق کو کھول دے،
ہمارا جو ہے رزق کا معاملہ اچھا ہو جائے اور مولا ہماری تنگ دستی دور کر دے، ہماری غربت اور مفلسی دور ہو جائے، مفلوک الحالی ختم ہو جائے، تو اس کے لیے جو ہے حدیث پاک میں سورہ واقعہ کی تلاوت کے لیے حکم آیا ہے۔ سورہ واقعہ کے بعد نماز مغرب سورہ واقعہ کی تلاوت کی جائے۔ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے کا بڑی عظیم فضیلت ہے۔ تو قرآن پاک میں سورہ فاتحہ بسم اللہ کی بے سے لے کر سورہ ناس کی سین تک جو کچھ بھی ہے، جتنا سب کچھ ہے 30 پارے میں، کہیں سے کچھ بھی تلاوت کیا جائے، بسم اللہ کا بے اور سورہ ناس کی سین، ان دونوں حرفوں کو ملا دیا جائے تو ہوتا ہے بس، بے اور سین مل کر ہوتا ہے بس، اور اسی کو الٹ دیا جائے، سین کو پہلے کر دو بے کو بعد میں، تو ہو گیا سب۔ تو دونوں مفہوم ہے کہ قرآن ہی بس ہے اور قرآن ہی سب ہے، قرآن ہی بس ہے اور قرآن ہی میں سب ہے، سب کچھ قرآن میں ہے۔ قرآن کی کوئی بھی سورہ پڑھی جائے، کہیں سے بھی پڑھا جائے، جہاں یہ ساری باتیں ہیں وہیں ایک بات یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن شریف صرف پڑھنے ہی کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن شریف سمجھنے کے لیے بھی آیا ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ قرآن شریف کی تلاوت کی جائے تو سمجھ کر اس کو پڑھا جائے، سمجھ کر تلاوت کی جائے، نہیں اس کے معنی، مطالب، مفاہیم کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر اور تشریح کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تو پھر اس کا لطف ہی الگ ہے۔ پھر وہ چاہے آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ اخلاص پڑھیے، قل اللہ شریف پڑھیے، جو ہے سورہ بقرہ پڑھیے، سورہ یاسین شریف پڑھیے، سورہ رحمان پڑھیے، سورہ مزمل پڑھیے، سورہ طٰہٰ پڑھیے، سورہ محمد پڑھیے، سورہ مزمل پڑھیے، کہیں سے کوئی سورہ پڑھیے، اس کا لطف ہی الگ ہے۔ جب اس کے مفاہیم، اس کے مطالب، اس کے ترجمے کے ساتھ، تشریحات کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے گا، توضیح اور وضاحت کے ساتھ، اور ہر ایک معنی اور مطلب کے ساتھ، تو وہ دل میں اترتا چلا جائے گا۔ ایکچولی دیکھا جائے تو قرآن شریف ایسے ہی پڑھنا چاہیے۔ یوں تو ٹھیک ہے، تلاوت کرنے والا کر رہا ہے تو اس کو ہر لفظ پر نیکی کا ثواب ملتا رہے گا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، وہ کہیں سے بھی پڑھے اس کو ثواب ملے گا، وہ ثواب کا مستحق ہے۔ لیکن اگر سمجھ کے پڑھا جائے تو یہ اور زیادہ بہتر ہے، کیونکہ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنا ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ وہ اپنے قلبی حالت کے لیے بھی بہتر ہے اور اس میں آدمی پرسکون بھی رہے گا۔ تو قرآن شریف کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن شریف کو جو ہے اپنی آوازوں سے سنوار کر پڑھو۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی شامل حال ہے، اور سلطان المرشدین حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کے متعلق، فرماتے ہیں کہ جو انسان قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے تو یہ تلاوت قرآن اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، اور قرآن شریف کی تلاوت سے دل پر جو سیاہی ہے یا جو دل زنگ آلود ہو چکا ہے، وہ دل میں جو ہے جو ظلمت و تاریکی آ گئی ہے، وہ ظلمت و تاریکی ختم ہو جاتی ہے، دل جو زنگ آلود ہے وہ زنگ ختم ہو جاتا ہے، دل کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے، دل میں ایک نور اور روشنی پیدا ہوتی ہے، اور قرآن شریف پڑھنے سے قلبی سکون بھی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں رب کائنات ارشاد فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے، دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو قرآن شریف پڑھنا، قرآن شریف کا ذکر کرنا، قرآن شریف کی تلاوت کرنا، گویا اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت ذکر الہی ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا سورہ بقرہ دوسرے پارے میں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم ناشکری نہ کرو، کفران نعمت نہ کرو، میرا شکریہ بجا لاؤ۔ تم مجھے یاد کرو گے انسانوں میں، میں تمہیں یاد کروں گا ملائکہ میں، تم مجھے یاد کرو گے فرش پہ، میں تمہیں یاد کروں گا عرش پر، تم مجھے ایک بار یاد کرو گے میں تمہیں 10 بار یاد کروں گا۔ ایک جگہ فرمایا گیا غالباً 22واں پارہ سورہ احزاب میں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیٹے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹ کر۔ تو
مطلب اس کا ذکر تو ہر حال میں ہے، ہر حال میں ذکر الہی کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، قیام کی حالت ہو یا قعود کی حالت ہو یا لیٹے بیٹھے مالک کو یاد کرنا ہے، اور ہر حال میں اس کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ ذکر الہی ہر حالت میں ہونا چاہیے، اس کا وعدہ ہے۔ وہ کہتا ہے، اس نے کہا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھے یاد کر کے تو دیکھ، تو میرے نام کی تعظیم کر کے تو دیکھ، میں تکریم کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا۔ اے میرے بندے تو وفا کی لاج نبھا کر تو دیکھ، میں عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ اے میرے بندے تو میرے کوچے میں بک کر تو دیکھ، تجھے انمول نہ کر دوں تو کہنا۔ اے میرے بندے تو میرے لیے 2 قطرہ آنسو بہا کر تو دیکھ، میں تیرے لیے مغفرت کے دریا نہ بہا دوں تو کہنا۔ اے میرے بندے تو میرے نام کی تعظیم کر کے تو دیکھ، میں تکریم کی انتہا نہ کر دوں تو کہنا۔ اے میرے بندے بالآخر تو میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ تو یہ تو رب کریم کا وعدہ ہے۔